جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وطن واپسی ہوئی ہے اور آتے اتنی بڑی خبر جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، جو کہ اب اس کے مندرجات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن مختصراً یہ کہ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے کہ فوج کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کو یہ بیانات یا یہ جو بات ہے یہ کرنی پڑی ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ریاکشن آئے، اس کا رد عمل آئے، اکسایا جائے، اور یہ ذہن سازی بہت پہلے سے کی جا رہی تھی، جس کا الٹیمیٹ یہ ہوتا کہ یہ رد عمل ہوتا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے کہ حالات بے قابو ہو جاتے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ حملہ آگے سے جوابی رد عمل دیا جاتا تو لاشیں گرتی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جاتی۔ تو یہ ایک انہوں نے آن دا ریکارڈ یہ بات کر دی۔ ہم تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا اور اس کے پیچھے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی تھی اور منصوبہ سازی تھی۔ اب آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ منصوبہ ساز جو ہیں ان کے خلاف اب کیا ایکشن لیا جانا ہے یا منصوبہ ساز ہیں کون۔ لیکن اس سے پہلے ملٹری کورٹس کے اوپر اب معاملات جو ہیں وہ عدالت کے اندر بھی ہیں، جس میں کہ منصور علی شاہ صاحب کے اوپر آج اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ اس پہ وہ بھی پھر بینچ سے الگ ہو گئے کہ وہ جواد خواجہ صاحب جو ہیں سابق چیف جسٹس، ان کے وہ رشتہ دار ہیں، لہٰذا ان کو اس سے الگ ہونا چاہیے، تو وہ الگ ہو گئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بہت جو برہم ہوئے چیف جسٹس صاحب، اور انہوں نے کہا کہ ایک آنریبل جج کو جو ہے ان کو کویسچن کیا گیا ہے اور پہلے کیوں نہیں بتایا گیا اور یہ ساری چیزیں۔ لیکن بہرحال ایک بہت کلیئر میسج دیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہ اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے، کوئی کسی پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو پھر اس پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے یا وہ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے مختلف جج صاحبان جو ہیں ان کے خلاف چیزیں سامنے آئیں اور ان پہ اعتراضات بھی ہوئے، لیکن وہ بینچز سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ تو ابھی اس معاملے کے اوپر ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل شاید اس کے اوپر کوئی عبوری حکم آ جائے اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جو عدلیہ ہے وہ کوئی اپنا کل کا جو ملٹری کورٹس کے معاملے کے اوپر جو سن رہے ہیں، جواد ایس خواجہ صاحب کی بھی یہ پٹیشن ہے، اعتزاز احسن صاحب کی بھی پٹیشن ہے، عمران خان صاحب کی بھی پٹیشن ہے، تو اس کو وہ سن رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کچھ فیصلہ آئے، لیکن اس سے پہلے بہت سخت جو پیغام ہے فوج کی طرف سے وہ جناب سپریم کورٹ کو پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی صورت بھی جو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو بھی سہولت کار ہیں، ابیٹرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، اور جو اس کے جن کا یہ منصوبہ تھا، منصوبہ ساز ہیں، ان کو منطقی انجام تک پہنچانے سے روکنے کے لیے اگر کوئی کام ہوگا تو اس سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ میرا خیال ہے ان سو مینی ورڈز یہ پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے سپریم کورٹ کو۔ ظاہر ہے وہ اس معاملے کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور آرمی ایکٹ جو ہے وہ اس سے بہت پہلے 1952، بلکہ اس کی کہا جاتا ہے کہ 1923 جو ہے پہلے کلونیل ایک یہ لاء تھا، اور پھر اس کے بعد 1952 میں جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے یہ یعنی ایک پرانا لاء ہے، پرانا قانون ہے، نیا قانون نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں تقریباً کوئی 300 350 400 لوگ جو ہے وہ اس کے اندر کام آئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ان ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے ان کا ٹرائل کیا گیا ہے۔ ابھی لیٹسٹ جو حسین عسکری مہدی جو کہ ایک میجر جنرل کے صاحبزادے تھے، ان کو خط لکھنے کے جرم میں پچھلے دور کے اندر جو ہے وہ ان کو ملٹری کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل کیا گیا اور ابھی ان کو رہائی ملی ہے۔ لیکن یہ کوئی بہت آئیڈیل بات نہیں ہے، البتہ اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل کیا جائے، لیکن جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے اور جس طرح سے جو عدالتوں کے اندر جو معاملات آ رہے ہیں، اس کے دوران بھی جو ہم تمام جو بات کرنے والے لوگ ہیں کہ ان ملٹری کورٹس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاس کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جس آسانی سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، جن لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، جن لوگوں کی آڈیوز موجود ہیں، جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا، اور خاص کر کے ان ممالک کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے بات کی جاتی ہے کہ اگر آج بھی جو بات چیت ہوئی اس کے اندر کہا گیا کہ جی جو جنوبی ایشیا کے اندر تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ کورٹ مارشلز کیا جائے۔ جنوبی ایشیا کے کس ملک کے اندر جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیں یا ریڈیو پاکستان کو جلا دیں، یا پھر یہ کہ آپ
باقی جگہوں کو جلا دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں تفصیل سے کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے. آج ایک اور بڑی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلیت جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. جہانگیر ترین صاحب کی نااہلیت ختم ہو گئی ہے. یہ ایک بڑی ایک قانونی موشگافی تھی. اس کے بعد اب تمام جو پولیٹیکل پروسیس ہے اور اس کے اندر عمران خان نواز شریف صاحب کی جو انوالومنٹ ہوگی اس پہ فرق پڑے گا, اور عمران خان صاحب کو بھی اگر نااہل کیا جاتا ہے تو ان کی بھی مدت جو ہے وہ 5 سال ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ قانون پاس ہو چکا ہے. بہرحال جو آج کہا گیا اس میں ذہن سازی طویل عرصے سے کی جا رہی ہے. میں بالکل مختصر اور بہت اہم باتیں یہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ذہن سازی طویل عرصے سے کی جا رہی تھی. تمام حقیقی سیاسی جماعتیں فوج کے لیے قابل احترام ہیں. لفظ حقیقی سیاسی جماعتوں پہ غور کیجیے گا. 102 افراد کے خلاف ٹرائل جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور جاری رہے گا. 3-4 ماسٹر مائنڈز 10-12 منصوبہ ساز ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی. اسی طرح سے لیفٹیننٹ جنرل سمیت, یعنی کہ جو اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ اوپر 4 سٹار جنرل چیف ہی رہ جاتا ہے, آرمی چیف, لیکن لیفٹیننٹ جنرل سمیت تقریباً 3 افسران کو جو ہے وہ برخاست کیا گیا ہے. 3 میجر جنرلز کو, 7 بریگیڈیئرز کو, 15 افسران کو. اور جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس میں ایک 4 سٹار کی نواسی یعنی کہ خدیجہ شاہ صاحبہ, ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کے داماد, ایک 3 سٹار کی اہلیہ اور داماد, اور اس جو ہے وہ اس احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں. اور 17 عدالتیں ہیں. 102 شرط پسند ہیں. اب شرط پسندوں میں ظاہر ہے کہ سیاسی لوگ جو ہوں گے وہ بھی اس کے اندر شریک ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ بھی دیتے ہیں جس میں کہ ریلیف مل سکے کسی ایک شخص کو, کسی ایک شخصیت کو, کسی ایک سیاسی جماعت کو یا کسی منصوبہ ساز کو, تو یہ ایک بڑا ایک اہم پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے. اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا تھا. انہوں نے اپنی ویڈیو پیغام کے ذریعے سے, پھر اس کے بعد اگلے دن انہوں نے آرمی چیف کے خلاف بھی اسٹیٹمنٹ دیا, اور پھر جو کچھ بھی ہوا اس میں بہت سارے آڈیو ویڈیو لیکس جو تھے وہ بھی سامنے آ گئے, اور جس طرح سے جماعت کے طور پہ لوگوں کو بہکایا گیا, ان کو اکسایا گیا, پھر ان کو استعمال کیا گیا. تو یہ سب کے سب جو ہیں اس کی الزامات عمران خان صاحب کے اوپر آتے رہے ہیں. اور اب یہ ایک فیصلہ جو ہے ایک طرح سے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ کسی بھی طور جو ہے وہ اب اس کو معاف نہیں کیا جائے گا, یعنی اس عمل کو, اور اس میں جو بھی منصوبہ ساز ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک لایا جائے گا. اب اگر عمران خان صاحب کے خلاف جو کہ فارمیشن کمانڈرز میں کہا گیا تھا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں, تو وہ شواہد جو ہیں ان کو پھر ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ان کو کورٹ میں پیش کرنا پڑیں گے, کو پیش کرنا چاہیے فوج کو بھی اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شفافیت کا عمل ہے اس کو بھی یقینی بنانا ضروری ہوگا, کسی کے خلاف بھی کارروائی ہو. یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ غیر معمولی کام تھا جو کہ 9 مئی کو ہوا, لیکن اس کو شفاف رکھنا اس سے زیادہ اہم کام ہوگا, کیونکہ بہرحال بہت سارے اعتراضات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, لیکن عمران خان صاحب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, اور کہنے کو سیاسی ہو لیکن سیاسی جماعت بہرحال ایک ان کے ووٹرز ہیں, ان کے سپورٹرز ہیں, لاکھوں کی تعداد میں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو اس لیے اس کو زیادہ شفاف رکھنا پڑے گا, اس کو بتانا پڑے گا. یہ جو لیفٹیننٹ جنرل سمیت سب افسران ہیں, امید کی جانی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کے نام اور ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی جو ہے سامنے آ سکے. دوسرا, آرمی ایکٹ کے تحت ظاہر ہے کہ یہ اگر ان کو پہلے سزا دی جاتی ہے تو پھر آگے جا کے یہ عدالتوں کے اندر بھی اس کو لا سکتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے کیسز کو فالو کیا جا سکتا ہے, اپیل کی جا سکتی ہے اور باقی جو چیزیں ہیں. تو قانون اس کے اندر پورا موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ قانون موجود نہیں ہے. لیکن ہو ایسا کیوں رہا ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی پچھلے بہت سارے ایسے معاملات تھے جس میں کہ عدالتوں کی طرف سے جو رویہ دیکھنے کو ملا وہ رویہ کسی طور پہ بھی, یعنی اس کے اندر پسند ناپسند کا عنصر انفارچونیٹلی بہت زیادہ رہا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اب جو ہے وہ یہ سارے معاملات اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ عمل شفاف ہوگا, اگر لوگوں کے نام پتہ چلیں گے, اگر لوگوں کو اپیل کا حق ہے, تو ظاہر ہے کہ کوئی بے گناہ ہوگا تو اس کو معافی بھی مل سکتی ہے, اس کو بری بھی کیا جا سکتا ہے الزامات سے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ شفافیت ہو. اب دوسری جو بڑی خبر ہے
ایک تو دبئی میں بہت اہم بیٹھک ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنے جو میاں صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات تھی اس میں آپ کو پوری ڈیٹیلز بھی دی تھی کہ یہ جو ہیں وہ کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے۔ زرداری صاحب بھی پہنچے ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی پہنچے ہیں، مریم صاحبہ بھی وہاں پہ ہیں، اور اگر یہ سب لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ڈیلیبریشنز ہوں گی، بات چیت ہوگی اور وے فارورڈ ہوگا۔ اس کے اوپر ہم پہلے بہت سی خبر دے چکے ہیں، لیکن اب اس وے فارورڈ کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو آگاہ کریں گے ایکسکلوسیولی، جو پہلے بھی ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ میٹنگز ہونے جا رہی ہیں دبئی کے اندر، اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں، تو اب اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ آج نواز شریف صاحب کی جو نااہلیت ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ اب وہ قانون بن گیا ہے، کیونکہ سنجرانی صاحب جو تھے، جو عارف علوی صاحب ہیں، وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، اس پہ جو ہے وہ اپنا ان کے بعد چونکہ یہ عہدہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ان کو، آپ کے ان کے پاس ہے سنجرانی صاحب کے، لہٰذا وہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، یہ باقاعدہ قانون بن گیا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اس قانون کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کی جو پروسیڈنگز ہیں ہوں گی، اس کا عمل ہوگا، اس کا رد عمل ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں جو ہیں وہ اس قانون کے اندر جو ہے وہ ان کو اس کا سیاسی فائدہ ہوگا، اور ان کی نااہلیت جو ہے وہ تاحیات جو نااہلیت تھی وہ ختم ہوئی، 5 سال کی نااہلیت تھی وہ بھگت چکے ہیں۔ اب اگلے انتخابات کے اندر یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکیں گی، البتہ اگر کوئی نیا فیصلہ آئے گا کسی کے خلاف بھی، اگر ایون عمران خان صاحب کے خلاف بھی آتا ہے تو ان کی بھی جو نااہلیت ہے وہ تاحیات نہیں ہوگی، وہ بھی 5 سال کے لیے ہوگی، اور یہ ایک بہت ہی بنیادی انسانی حقوق، چونکہ چیف جسٹس صاحب بہت بات کرتے ہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قانون تھا، فیصلہ تھا۔ بہرحال اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، مگر اب تک یہ ہے کہ یہ اب قانون بن چکا ہے، اور شاید اسی کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے پراعتماد طریقے سے وطن واپسی کے لیے بھی کوشاں ہوں گے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو بھی آگے دیکھ سکتے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب بھی۔ اب یہ معاملات ہیں، یہ ساری صورتحال ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کے پاس اور ڈیٹیلز کے ساتھ بھی آئیں گے اللہ نے کے بعد۔